تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے آنکھوں کی سائز کے آپ ڈھیلے بناتے اور ان کے چہرے پر رکھ کر ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں بن جاتی، انہیں بینائی نصیب ہو جاتی۔ والابرص، اور ابرص کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں۔ سفید داغ والے کو ابرص کہتے ہیں۔ ابرص کا جو مرض ہے، یعنی برس کا جو مرض ہے، یہ اس زمانے میں بھی لا علاج تھا اور آج بھی کوئی اس کا صحیح معنوں میں علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایسی دوائیں دیتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مرض آگے نہ بڑھے، یا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی رفتار کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض ادویات ایسی آتی ہیں کہ جہاں جہاں برس کے نشانات ہو گئے، جسم سفید ہو گیا، تو باقی جسم اور اس جسم میں فرق ہوتا ہے، وہ عجیب سا لگتا ہے، تو پورے جسم کو وہ سفید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور طبیبوں اور حکیموں کے بڑے بڑے دعوے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے، اور اس سے طبیب عاجز تھے، تو لوگوں پر یہ ظاہر ہوا کہ یہ معجزہ ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں برس کے مریض کو، میں آنکھیں دیتا ہوں، شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو، میں پرندہ بناتا ہوں مٹی سے اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے۔ تو دیکھیں سارے کام اللہ کے اذن سے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اور اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا ہم کہیں کہ حضور غوث اعظم کی دعا سے اللہ کے اذن سے شفا ملتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے مشکلات حل ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ کے اذن سے مشکلات حل کرتے ہیں، تو یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا اللہ کے اذن سے، نہ خدا مانا، نہ الہ، نہ معبود، نہ اللہ کا بیٹا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کرتے ہیں، اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے وہ شفا بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50,000 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا، ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے، یعنی آپ فرماتے کہ جب میں تمہیں شفا دوں تو تم مجھ پر ایمان لے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کئی لوگوں کو زندہ کیا، یہاں 4 شخصوں کا ذکر ہے، اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ ایک شخص کا نام تھا آزر، یہ مومن تھا اور آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، اس کی بہن وہاں سے چلی اور آپ تک پہنچی، 3 دن کا فاصلہ تھا۔ آپ جب 3 دن کے بعد وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال تو اسی روز ہو چکا تھا جب ان کی بہن وہاں سے چلی تھی۔ تو آپ نے اس کی بہن سے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چل، وہ لے گئی۔ آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی، آزر اللہ کے اذن سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آئے اور کافی عرصے زندہ رہے اور ان کے یہاں اولاد بھی ہوئی۔ ایک بڑھیا کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا، آپ نے دعا کی تو لوگ اس کی میت کو کندھے پر لے جا رہے تھے، یہ وہیں پہ زندہ ہو گیا اور وہاں سے اترا
اور کفن کی جگہ پر پھر اس نے لباس پہنا، گھر آیا اور زندہ رہا، اور اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔